بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حقوق العباد کے سلسلے میں ہمارا 9واں سبق نو مولود کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں 2 سال کامل، جبکہ کوئی عذر اس سے پہلے دودھ چھڑانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر خوارگی یعنی دودھ پلائی کی مدت 2 سال ہے۔ جب تک کوئی عذر مانے نہ ہو، بچے کا حق ہے یہ مدت پوری کی جائے۔ اگر بچہ خدا نخواستہ ماں باپ دونوں سے محروم ہو جائے تو اس کے ورثاء کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی جو کہ حقیقی ماں کے برابر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ لڑکی یا لڑکے کی نعمت سے نوازے تو مستحب یہ ہے کہ نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہے جائیں۔ حضرت حسن بن علی یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو نو مولود کو ام السیان کی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ جب کسی کے یہاں ولادت ہو تو حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ 7ویں دن اس نو مولود بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے لیے ناموں کا اچھا انتخاب کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا پھر صلحاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام رکھنے چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔ نو مولود کا ایک اہم حق عقیقہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر لڑکی یا لڑکا اپنے عوض عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ ترمذی و نسائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ والدین کے حق میں شفاعت سے روکا ہوا اور قید ہوتا ہے اگر نو مولود کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مفہوم میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ والدین کی عقیقہ نہ کرنے کے سبب وہ ایک بڑے خیر اور بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے عند اللہ کوئی مواخذہ باز پرس نہیں ہے، لازماً یا فرض نہیں ہے، عقیقہ مستحب ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں والدین تو ان کو چاہیے کہ اتنے بڑے خیر اور بھلائی سے محروم نہ ہوں، اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کافی ہیں۔ بغیر کسی مجبوری کے عقیقے میں تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری سے تاخیر ہو جائے تو 14ویں یا پھر 21ویں دن عقیقے کو کر دینا چاہیے، اتنے تک درست ہے۔ سر کے بال مونڈنے کے بعد
ان کو وزن کر کے ان کے ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا اس کا سر مونڈو، پھر بالوں کا وزن کر کے اس کے مثل چاندی صدقہ کرو۔ ترمذی۔ عقیقے میں بھی گوشت کا طریقہ یہی ہے کہ والدین رشتہ دار سبھی کھا سکتے ہیں، قربانی کی طرح عقیقہ بھی 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا بھی درست ہے، بغیر پکائے کچا گوشت تقسیم بھی اگر کر دیا جائے یہ بھی درست ہے۔ نومولود بچے کے حقوق میں ایک سنت تحنیک اور ختنے کی بھی ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا کوئی بڑا بزرگ یا کوئی عالم دین اللہ والے شخص سے کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبوا کر اس کا لعاب نومولود کے منہ میں ڈالا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مقصد کے لیے یعنی تحنیک کے عمل کے لیے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے تھے۔ آپ تحنیک فرما کر انہیں برکت کی دعا بھی دیتے تھے۔ اسی طرح ایک حق بچوں نومولودوں کا یہ بھی ہے، وہ ہے ختنہ۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ختنہ ایک خالص مسلمانی اصول اور نشانی ہے، اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم سے منقول ہے عقیقے کی طرح ختنہ بھی 7ویں دن کر دینا چاہیے۔ خالص مسلمانی اصول اور نشانی ہے، اس لیے اس میں بھی شادیوں کی طرح فضول رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل ختنے میں بھی لوگ رسومات کا بڑا خیال کرتے ہیں اور رواج اور فضول قسم کے اخراجات کر کے بہت لمبا اس معاملے کو کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں شریعت کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔